بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقسط فی الفقر والغنى وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی وان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرتاً وآمر بالمعروف وانہا عن المنکر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مشکات۔ یہ حدیث جسے میں ابھی پڑھ کر سنا چکا ہوں، ان کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ مشکات شریف سے لیا گیا ہے۔ ہماری اس کتاب زاد راہ کے صفحہ نمبر 158 پر ہے۔ اس میں چند دلچسپ حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، جگہ جگہ دیواروں پر مسجدوں میں 9 باتوں کے عنوان سے اسے ڈسپلے بھی کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس میں ایک داعی کے لیے ان اوصاف کا ذکر ہے جو ایک داعی کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے چاہیے۔ داعی اگر دعوت کا کام کرنا چاہے تو یہ دعوت کے کام میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ اپنے اندر یہ 9 صفات لائیں، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مطلب کہ یہ 9 صفات ہیں۔ جب یہ 9 کے 9 صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کر دوں۔ گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ پری ریکویزٹس ہیں، یہ ریکوائرڈ صفات ہیں۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں تو ہم اپنی دعوت کا کام بڑی بہتر طریقے سے کرا سکتے ہیں۔ ہے تو یہ 9 باتیں، لیکن اگر ہم اس پر مزید تدبر کر دیں تو یہ 3 حصے اس کے بنتے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق ہمارے پبلک ڈیلنگ سے ہے، اور تیسرے حصے کا تعلق ہمارے احساسات یا علوم کے حصول سے ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیں، اس کے لیے 3 ڈائریکشنز ہیں، اور آپ پبلک ڈیلنگ کو سٹینڈرڈ کرا لیں۔ تمہارے پبلک ڈیلنگ دوسرے لوگوں کی طرح نہ ہو، انتہائی معیاری ہو، اور اس کے لیے بھی 3 پیرامیٹر بتائے گئے ہیں۔ اور پھر آخری 3 چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ آپ نئی نئی ایجادات کر سکیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کریٹو مائنڈڈ ہوں گے، اور بہت سے نئے نئے منصوبے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اگر آپ یہ 3 کام کر لیں۔ تو 3 + 3 + 3 = 9۔ ان 9 باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں امرنی ربی بتسع۔ یہ پہلا کلمہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اب یہ ہے تو الفاظ رسول اللہ کے، لیکن معنی جو ہے وہ اللہ کا ہے کہ اللہ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے، اور اس
9 باتوں میں سے 90 کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیت، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں خدا سے ڈروں کھلے اور چھپے ہر حال میں، یعنی اللہ کا خوف میرے دل میں ہو۔ اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کا خوف بہت ضروری ہے۔ اور جب میرے دل میں اللہ کا خوف ہو ہر حالت میں، کھلے اور چھپے ہر حال میں، یہ میرے لیے ایک داعی بننے سے پہلے ایک ضروری ایسینشل ریکوائرڈ صفت ہے۔ یہ بہت بہترین صفت ہے، جس کو مل جاتی ہے اس کے خلاف پھر سکینڈل نہیں بنتے۔ سکینڈل تو اس کے خلاف بنتے ہیں جس کا کھلی زندگی ایک طرح ہو اور چھپی زندگی دوسری طرف ہو۔ اس لیے اگر دوسری طرح ہو، اگر اس کی چھپی زندگی کبھی کسی وجہ سے لوگوں پہ اشکارا ہو جائے تو اس کا سکینڈل بن جاتا ہے۔ اس لیے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف ہر وقت جب دل میں ہوگا تو یہ انسان ایک کامل انسان ہوگا، اور پھر یہ جب تبلیغ کرے گا، دعوت دین کا کام کرے گا تو وہ بہت زیادہ معیاری ہوگی۔ یہ صفت اتنا قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے حوالے سے نصیحتیں شروع کی تو اس کی پہلی بات یہ تھی، اے عمر، اپنے کھلے اور چھپے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ایک سنہری اصول ہے، جب کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے، 5 علامات، اس آدمی کے اندر 5 علامے، 5 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی، ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، لا یجلس الا من یصلح الدین منہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کے ساتھ بیٹھنے سے اس کے دین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دینی علوم اور اس کے روح میں تازگی آ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا اٹھک بیٹھک نیک لوگوں سے، عالم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ آدمی کھلے اور چھپے ہر حالت میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوسری صفت اس کی یہ ہوگی، عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اس کی تشریح کی ہے، وَيَغْلِبُ الْفَرْجَ وَاللِّسَانَ، یہ اپنے شرمگاہ کو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ سکے گا۔ مطلب ہے کہ نہ زبان سے ایسی بات اس سے نکلتی ہے جس پر کل یہ پشیمان ہوگا، اور نہ اپنی شرمگاہ کے لحاظ سے اسے کوئی پشیمانی ہوگی، کیونکہ اسے مکمل کنٹرول حاصل ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ سے چھپے اور کھلے ہر حالت میں ڈرتا ہے۔ تیسری صفت اس کی یہ ہوگی کہ اسے دنیا کا کوئی فائدہ اگر مل جائے، مثلا آج اس نے بہت سے کیسز کیے اور اس نے بہت زیادہ پیسے کمائے، تو پھر یہ اسے اللہ کی طرف سے ایک وبال سمجھتا ہے، اور اسے خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کہیں کسی سٹیپ پہ ناراض ہوا ہو، میں نے اپنے مریضوں کا صحیح طور پر معیاری انداز میں علاج نہ کیا ہو، شاید مجھ سے کوئی بول چوک اس میں ہو گئی ہو۔ اور جب اسے آخرت کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر یہ اسے عظمت سمجھتا ہے، تو آخرت کا فائدہ اس کو زیادہ قیمتی لگتا ہے بجائے دنیا کے فائدے کے، اس لیے اس کی ساری توجہ آخرت کے فائدے پر ہوتی ہے۔ اور اس کی چوتھی علامت یا چوتھا صفت یہ ہے کہ حلال سے اپنی پیٹ بھی زیادہ نہیں بھرتا، کیوں اسے خوف ہوتا ہے کہ اس میں کہیں حرام نہ آ جائے۔ اور آخری بات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں کی ہے، وَيَرَى النَّاسَ كُلُّهُمْ قَدْ نَجَوْا وَيَرَى نَفْسَهُ قَدْ حَلَكَتْ، ہر وقت اس کو یہی خیال ہوتا ہے کہ سب لوگ جیت گئے اور میں ہلاک ہو گیا۔ یہ متقی کی ایک صفت ہے۔ ہم جیسے لوگ تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ساری دنیا ہلاک ہو گئی، صرف ہم بچ گئے، جبکہ یہ آدمی جو کھلے اور چھپے ہر حالت میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ سب لوگ جیت گئے، سب لوگ بچ گئے،
صرف میں تباہ ہو گیا، صرف میں ہلاک ہو گیا۔ اس کو اپنی خوف ہوتی ہے، دوسروں کا خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اس لیے یہ اپنے آپ کو زیادہ سیدھا رکھتا ہے۔ دوسری صفت والقسط فی الفقر والغنا، اور میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ میں اعتدال پر قائم رہوں، اگر میں فقیر ہوں یا میں امیر ہوں، میری حالت فقر کی ہو جائے، کورونا کے وبا آ جائے، میری پریکٹس بند ہو جائے، میرے آمدنی ختم ہو جائے، میں اگر دیہڑی دار مزدور ہوں تو دیہڑیاں سٹاپ ہو جائیں، فارن سے مجھے اگر کوئی ایڈ آتی تھی تو وہ ختم ہو جائے کیونکہ ہر جگہ لاک ڈاؤن ہو، تو یہ فقر کی ایک حالت ہے۔ میرا پریکٹس فلرشنگ، وہ فلرش ہو جائے، مجھے بہت زیادہ آمدنی آ جائے اور میں امیر ہوں، دونوں حالتوں میں اعتدال سے نہ ہٹوں۔ امیر ہو کر میں ہوائی فائرنگ شروع نہ کر دوں، اور فقیر ہو کر میں اپنے ملازمین کو رخصت نہ دوں کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ جائے اپنا فکر کریں اور میں رونے دھونے نہ لگوں۔ ہر حالت میں صبر کروں، اپنی اللہ پر یقین کروں کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی دن نہیں رہیں گے، ایک دن ہماری حالت پھر بدل جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دنوں کو بدل دیتا ہے۔ تو امیری اور فقیری میں اعتدال کا راستہ نہ چھوڑنا، یہ ایک صفت ہے جو ایک داعی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو اس نے اللہ کو بھول دیا، اور یہ اللہ کو بھول گئے اور یہ پھر شیطان کا ساتھی بن گیا اور اسراف کرنے لگا، اسراف تو کیا، تبذیر کرنے لگا، تو یہ بڑا بدقسمت ہے، یہ پھر اس کے اندر وہ بنیادی صفت نہیں ہے۔ اور تیسری صفت جو اس نے بتایا ہے کہ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، کلمۃ العدل پھر غضب والرضا، وہ یہ کہ میں کسی پر مہربان ہوں، خلاف غصہ ہوں، لیکن میں انصاف کی بات کہتا رہوں۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئی، یہ کہ میں کھلے اور چھپے ہر حالت میں اللہ سے ڈرتا رہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں غصہ ہوں یا خوش ہوں، دونوں حالتوں میں انصاف ہی کی بات کہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا، اور جب وہ میرے پاس وائوا کے لیے آ جاتا ہے اور اس کے سارے کویسچنز ٹھیک ہوتے ہیں تو میں اسے وہ نمبر دوں جو اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، میں اس پر بہت زیادہ غصہ ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو فیل کر دوں، لیکن میں اس کو اس لیے فیل نہیں کرتا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ میں سنی ہوں، وہ شیعہ ہے، اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، لیکن میں اس پہ غصہ ہوں، لیکن میرا غصہ جو ہے وہ عدل کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ یا کوئی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میرا بیٹا ہے یا میرا بھتیجا ہے اور مجھے اس سے زیادہ محبت ہے اور میری زیادہ ہمدردی ہے، لیکن وائوا میں وہ میرے پاس آیا اور میں اس کا ایگزامینر تھا، لیکن اس نے ایک سوال کا جواب بھی ٹھیک نہیں دیا، تو پھر میں اس کو 0 مارکس دوں گا، اگر کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے 80 یا 90 مارکس دے دوں، کیونکہ میرے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا۔ یہ جذباتی کیفیت ہے۔ یہ 3 باتیں جو ہم نے ابھی تک بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے آقا نے، میرے اللہ نے میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی پر مہربان ہوں یا کسی کے خلاف غصہ ہوں، لیکن میں عدل کی راستہ اور انصاف کی بات نہ چھوڑوں، انصاف کی بات کہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں امیر ہوں یا فقیر ہوں، میں اپنی زندگی اعتدال پر گزاروں۔ یہ وہ باتیں تھی جس کا تعلق میرے جذبات سے تھا۔ اب 3 باتیں جس کا تعلق پبلک ڈیلنگ سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جس طرح ٹٹ پاٹٹ عدلے کا بدلہ، لوگ میرے ساتھ جیسا سلوک کریں گے میں وہی کروں گا، تو آپ سٹینڈرڈ دائی نہیں ہو سکتے۔ سٹینڈرڈ دائی کی یہ صفت ہے کہ جو لوگ اس سے کٹے وہ ان سے جڑے۔ اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں پہنچ کر ان کے پاس ان کی مدد کروں۔ جب میرے اوپر مصیبت آئی تھی تو انہوں نے میرا پوچھا تک نہیں تھا، تو وہ مجھ سے کٹے تھے، میں ان سے جڑوں، جو مجھ سے کٹے میں ان سے جڑوں۔
یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو آپ سے کٹے اور آپ ان سے جڑیں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت اس طرح بیان کی ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ وہاں پر تعلق بنا دیتے ہیں جہاں ان کا تعلق کٹتا ہے، اور یہ اللہ نے جہاں ان کو حکم دیا ہے اور ان کے اندر خوف الہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور حساب کا کتاب کا فکر ہر وقت ان کو دامنگیر رہتا ہے۔ تو جو مجھ سے کٹے میں ان سے جڑوں۔ کل مجھ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان کے ساتھ تعلق آپ کا کیوں قطع تعلق ہے، اور میں جواب دوں کہ چونکہ انہوں نے قطع تعلق کا ہے تو لوگ مجھ سے جیسا سلوک کریں گے میں ایسا ہی سلوک کروں گا، تو ایسی بات نہیں ہوگی۔ سٹینڈرڈ دائی کی یہ صفت ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں ان سے جڑوں، اور پھر اس کی ایک اور پہلو، جو مجھے محروم کر دے میں اسے دوں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کر دے میں اسے دوں۔ جب وہ ڈسٹریبیوشن کر رہا تھا اور اس نے سب لوگوں کو اپنا اپنا حصہ دیا، لیکن اس نے مجھے محروم کر دیا۔ اس نے ایسے رولز اور ریگولیشنز بنا دیے کہ میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ ایڈمیشن سے مجھے محروم کر دیا، اسکالرشپ سے مجھے محروم کر دیا، کلاس اٹینڈ کرنے سے مجھے محروم کر دیا، کوئی بات ہی پیکج سے مجھے محروم کر دیا، لیکن جب میری باری آئی تو میں اسے محروم نہ کر دوں، یہ بدلہ ان سے نہ لوں، بلکہ میں انہیں دے دوں، سب سے ٹاپ پر ان کو دے دوں۔ یہ پبلک ڈیلنگ کے یہ 3 پیرامیٹرز ہے۔ اور تیسرا، پہلی بات ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور دوسرا پیرامیٹر اعطیہ من حرمنی، جو مجھے محروم کر دے میں اسے دوں، اور تیسرا پیرامیٹر وعفو عمن ظلمنی، جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ اس لیے اگر اس نے زیادتی کی ہے تو میں اسے کیسے کہوں گا؟ میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے کتنی زیادتیاں کی تھی، اور جب میرے پیغمبر مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر کر انہوں نے کہا، پیارے شہر مکہ، میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ اب سے جاؤں، لیکن یہ ظالم مجھے یہاں چھوڑتے نہیں۔ اور جب گئے تو وہاں پر مدینہ میں ان مکہ والوں نے کتنا تنگ کیا۔ بدر میں جو لڑائی ہوئی وہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، خندق میں بھی یہ لوگ آئے تھے، احد میں بھی یہ لوگ آئے تھے، لیکن جب یہ فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اخن کریم، آپ عزت والے بھائی ہیں۔ اس نے کہا، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری اوپر کوئی پکڑ نہیں، میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ اس لیے قرآن میں بھی ایک آیات ہے، خذ العفو وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، آپ معافی کا کلچر اپنائیں۔ کیچنگ ایٹیچیوڈ پسند نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ سٹینڈرڈ اور معیاری مبلغ بننا چاہتے ہیں اور اللہ کی دین کا داعی چاہتے ہیں تو آپ کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ آپ کے کیچنگ ایٹیچیوڈ آپ کا نہ ہو، بلکہ آپ کا ایٹیچیوڈ معاف کرنے کا ہو۔ جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کر دے میں اسے دے دوں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے معافی کی اور جس نے صبر کیا اور اس نے بدلہ نہیں لیا، یہ عزم امور، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ 3 پبلک ڈیلنگ کے ہو گئے، 3 + 3 = 6۔ اب 3 رہ جاتے ہیں۔ امرنی ربی ب9، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ تو آخری 3 جس کا سارا تعلق آپ کی علمی استعداد بڑھانے سے ہے، اور وہ یہ ہے، پہلی بات اس میں یہ ہے، وَأَن يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا، میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے اور کوئی بات کرنے والا نہ ہو، اور اس وقت آپ کوارنٹین میں ہو یا آپ اعتکاف میں ہو، اور اس وقت آپ ذکر اذکار سے بھی تک گئے ہو، تو خاموشی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ فکر کر لیں۔ یہ فکر بہت زیادہ کریٹو ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منصوبے مل جاتے ہیں۔
یہ الخدمت کی فکر بھی کسی کو آئی ہوگی جو لوگوں کے اتنے فائدے پہنچا رہا ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کو اتنے فائدے پہنچ رہے ہیں، اور یہ جماعت اور یہ اخوان جس نے بنایا اس نے بھی فکر کیا ہوگا اور اس نے پھر یہ کام کر دیا ہوگا۔ اس لیے سارے چیزیں پہلے مائنڈ میں آتی ہے اور پھر ایکشن مائنڈ آتی ہے۔ چینج یور مائنڈ، چینج یور ایکشن۔ اس لیے آپ مائنڈ کو موقع دیں، وَأَن يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا، جب بھی موقع ملے اور آپ خاموش ہو تو آپ خاموشی کو فکر میں تبدیل کر دیں، اور فکر آپ کی تب ٹھیک ہوگی۔ یہ ایک قول ہے، من ترک الحرام واکل الحلال صفت فکرتہ، جو حلال کھاتا ہے حرام نہیں کھاتا، اس کی فکر پاکیزہ ہوگی اور پھر وہ پاکیزہ منصوبے بنا سکے گا۔ اس لیے آپ اپنے کھانے کو حلال کر دیں اور کچھ ٹائم دے دیں خاموشی کو کہ اس میں آپ فکر کر دیں۔ اس میں آپ کو بہت سے منصوبوں کی بمبارڈمنٹ ہوگی آپ کی ذہن میں، اور آپ بہت زیادہ منصوبے بنا سکیں گے جس میں آپ کے لیے بھی اور کائنات کے لیے خیر کے پہلے ہوگی۔ اب دوسری بات، وہ آخری تین میں سے دوسری بات، اور اس میں فرمایا وَأَن يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میرا بول، میری گفتگو ذکر الہی ہو۔ جب میں بولوں تو میری بولنا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جب آپ کے منہ سے جب زبان سے کچھ بات نکلتی ہے تو یہ کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو، آدمی منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے، علیہ عربی میں اینٹی کے لیے آتا ہے، دس از اگینسٹ یو، اٹ ول ناٹ بی ان فیور آف یو۔ لا لہو، لہو کا لفظ عربی میں which is in favor of you۔ تو اکثر باتیں جو ہماری منہ سے نکلتی ہیں، ہماری زبان سے نکلتی ہیں، وہ ہماری فیور میں نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ ان باتوں کو منہ سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہے، کل کلام ابن آدم علیہ، بنی آدم کا ہر لفظ، ہر کلام اس کے خلاف جاتا ہے، لا لہو، اس کے فیور میں نہیں جاتا، الا امر بمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ، یا یہ اللہ کی ذکر کرتا ہوگا، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہوگا، یا نیکی کا حکم دیتا ہوگا، یا برائی سے روکتا ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے، آپ پہلے اس پر سوچیں کہ یہ نطقی جو ہے یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ یہ کعب بن احبار سے ایک روایت ہے، یہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، الحصون للمؤمنین من الشیطان ثلاث، مومنین کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے 3 قلعے ہیں۔ اگر آپ ان قلعوں میں پناہ لینا چاہتے ہیں تو شیطان سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1، المسجد حصن، مسجد جو ہے یہ ایک قلعہ ہے جس میں آپ شیطان سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ اعتکاف میں تھے تو آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ وذکر اللہ حصن، اور جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ بھی ایک بچنے کی جگہ ہے۔ جب آپ اللہ کی ذکر پر مشغول ہوں گے تو شیطان سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ آپ قلعے کے اندر ہیں۔ وقراءۃ القرآن حصن، اور قرآن کی تلاوت ایک قلعہ ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَنُطْقِي ذِكْرًا، جب آپ کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو آپ اس پر سوچیں کہ یہ اسٹینڈرڈ پر پورا اترتی ہے کہ نہیں، یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور میرا دیکھنا اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔ جس چیز کو آپ دیکھیں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ انسان کو آپ دیکھیں، یہ انسان اتنا حسین، اتنا کریٹو، اتنا کنسٹرکٹیو، اتنا ڈسٹرکٹیو جو ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک سپرم اور ایک اوم کے فرٹیلائزیشن سے آیا ہے۔ یہ اتنی سٹیجز سے ہو کر گزرا ہے۔ یہ جب اتنا ہے تو اس کی خالق کی کیا حالت ہوگی؟ آپ اس سے عبرت لے لیں۔ آپ عبرت لے لیں کہ جس اللہ نے اس انسان کو بنایا تھا، اس نے اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے تھے، پیغمبروں پر کتابیں اتری تھی، اور کتاب میں لکھا تھا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں پر جسے تم دیکھتے ہو جسے تم نہیں دیکھتے۔
تو 1930 میں ہم نے کورونا وائرس کو ایجاد کیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ دیکھ رہا تھا اس سے پہلے اسے نظر آتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ وما يعلم جنده الا وما يعلم جنود ربك الا هو، اس کی فوجوں کا اسے پتہ ہے۔ تو یہ عبارت ہم نے پڑھی تھی، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے ابابیل بیچے تھے، اور آج کل کے لشکروں پر اللہ نے کورونا بیچ دیا۔ کتنی بڑی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی کتنی طاقتیں ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں وَنَظَرِ عِبْرَةً۔ تو یہ 9 باتیں ہیں، یہ ساری بیان کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، پھر میں نیکی کا حکم دوں، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر برائی سے لوگوں کو روکوں۔ اگر یہ برائی سے لوگوں کو روکنا اور امر بالمعروف کے کام کو آپ نے معیاری طور پر کرنا ہے، تو پچھلے 9 باتیں ہیں جو ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔